اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات، کرامات اس موضوع پر جاری تھی، اور ہم نے مرحوم عبدالکریم کشمیری کے گراں قدر استاد آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی کے حالات زندگی بیان کیے۔ ہم اب اس موضوع کی طرف آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ حوزہائے علمیہ میں درس اخلاق ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو علماء اس وقت آ رہے ہیں خدمت کے لیے، ان میں بنیادی اخلاقیات کی بہت کمی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو نجف اشرف عراق کے مرجع تقلید بنے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق میں داخل ہوئے تو اس وقت اس حوزے میں علم اخلاق اور علم عرفان کے 18 حوزے قائم تھے باقاعدہ، کہ جو وہاں درس دیا کرتے تھے، جن کا کام ہی صرف اخلاق کی کرسی کو سنبھالنا تھا اور علم عرفان کی کرسی پر بیٹھ کر باقاعدہ تدریس کرنا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ کام ختم ہو گیا۔ ملا حسین قلی حمدانی جب حوزہ نجف میں تدریس کیا کرتے تھے تو ان کے درس میں 70 فقہا شریک ہوا کرتے تھے، جو درس عرفان تھا، اور پھر اس قدر پستی کی طرف یہ حوزہ گیا کہ آپ دیکھیں کہ طلاب کی استعداد کے مختلف ہونے کے باعث یا مختلف وجوہات کے باعث اصلاً آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق سے درس اخلاق ختم ہو گیا۔ جو افراد اخلاقیات میں دلچسپی رکھتے، اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرتے، ان کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی گئی۔ میں آپ کی خدمت میں شاید یہ بات پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید عبدالاعلی السبزواری، جو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے مرجع تقلید بنے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ مدرسہ آیت اللہ آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ میں زیر تعلیم تھے، تو انہیں صرف اس تہمت کی بنیاد پر اس مدرسے سے نکال دیا کہ یہ تصوف رکھتا ہے، اس کا تعلق صوفی حضرات سے ہے۔ یعنی ایک تہمت بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کیے ہوئے، بغیر جائزہ لیے ہوئے انہیں مدرسے سے نکال دیا۔ یقینی بات ہے کہ تہمت غلط تھی، چونکہ اگر یہ شخص صوفی تھا تو بعد میں کیسے اسی حوزے کے اندر مرجع تقلید بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صوفی تو مرجع تقلید نہیں بن سکتا۔ تو یقینی بات ہے اس دور میں وہ تہمت جو ان پر لگائی گئی تھی وہ تہمت بیجا اور ناروا تھی۔ لہٰذا بغیر تحقیق کے کچھ نادرست افراد جب حوزہائے علمیہ میں آ جاتے ہیں تو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا دور بھی نجف اشرف عراق میں حوزہ علمیہ کو دیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کمرے کے اندر معراج السعادہ جیسی اخلاقی کتاب دیکھنے میں نظر آ جاتی تو اس طالب علم سے تنفر کیا جاتا، بس اوقات اس کی تکفیر کر دی جاتی کہ پتہ نہیں اس کے پاس کون سی ایسی کتاب آ گئی ہے کہ یہ اب طلباء کی زندگی سے باہر نکل گیا ہے اور تصوف کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ تعجب کی بات ہے، یعنی ایک اخلاقی کتاب کا ہونا اس قدر عظیم جرم ہے۔ اور پھر یہاں تک نوبت آئی اس حوزے کی کہ لوگ باقاعدہ اپنی حاجت روائی کے لیے منت مانا کرتے تھے کہ اگر میری حاجت پوری ہو جائے تو میں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لعن کا باقاعدہ وظیفہ کروں گا۔ یعنی تعجب ہے، یہ ایک دور بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف نے مشاہدہ کیا۔ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک
مراسم رکھنے والے شخصیت شیخ علی اکبر عراقی، ان کے بارے میں آغا عبدالکریم کشمیری کہتے ہیں کہ میرا ان سے رفت و آمد تھی، آنا جانا تھا۔ انہیں لوگ صوفی کہا کرتے تھے، علماء انہیں صوفی کہا کرتے تھے، اور وہ صبح سے تمام رات جو ہے وہ خداوند متعال کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اصلاً اس بندے خدا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صوفی ہوتے کون ہیں، ان کے کیا خواص ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے، صرف وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کثرت عبادت کے باعث اسے صوفی کہا جانے لگا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس قدر تنزلی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ہمیں جب ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، تو واقعاً بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس ماحول سے گزر کے کہاں پہنچے ہیں، اور اخلاقی میدان میں، کسی بھی میدان میں استاد کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس مطلب کو نقل کر چکا ہوں مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، استاد خود بخود آپ کے دروازے پر آئے گا اور آ کر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ متعدد اس کی مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ ایسا واقعاً ہوا ہے کہ انسان نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی اور استاد اس کے دروازے پر آیا۔ جیسے آیت اللہ سید علی ششتری کہ ان کے پاس ملا قلی جولا آئے اور آ کر انہیں رہنمائی کی اور انہیں ارشاد کیا، اور پھر وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئے۔ یا مثلاً یہی عبدالکریم کشمیری 7 سال کے بچے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شیخ مرتضیٰ تعلقانی نے انہیں آ کر کہا کہ آپ کے سر میں نور ہے اور آپ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، آپ نہیں کھیل سکتے، آپ جائیں اور جا کر دوسرا کوئی کام کریں۔ لہٰذا اس وقت سے سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ شیخ مرتضیٰ تعلقانی کے ساتھ مرتبط رہے۔ میں آج ایک مطلب آپ کی خدمت میں یہ بھی نقل کرتا چلوں کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں سید احمد کربلائی۔ یہ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ علماء نجف اور عرفاء نجف کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مرحوم محمد بید آبادی تک پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ پہنچے محمد بید آبادی تک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عرفا درست ہیں، اور اگر اس سلسلے میں کہیں خلل واقع ہو تو پھر یہ سلسلہ درست نہیں ہے، یہ انحراف اور کجی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا سید عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کا یہ تعلیمی سلسلہ 2 طرح سے مرحوم محمد بید آبادی تک جا کر پہنچتا ہے۔ مثلاً انہوں نے عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مرتضیٰ تعلقانی سے استفادہ کیا۔ شیخ مرتضیٰ تعلقانی کے استاد جو اصفہان میں تھے ملا محمد کاشی، میں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، ان کے استاد، اور پھر آگے سے محمد رضا قومشعی آگے استاد تھے، اور پھر سید رضی مازندرانی آگے استاد تھے، اور اس کے بعد ملا علی نوری استاد تھے، اور ملا علی نوری کے استاد آگے سے محمد بید آبادی تھے۔ یہ ایک پورا لڑی اور ایک پورا سلسلہ عبدالکریم کشمیری سے لے کر محمد بید آبادی تک پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم اس سلسلے کو تبدیل کریں اور دوسرے سلسلے کی طرف جائیں تو سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی، سید علی قاضی طباطبائی کے استاد تھے سید احمد کربلائی، سید احمد کربلائی کے استاد تھے ملا حسین قلی حمدانی، اور ملا حسین قلی حمدانی کے استاد تھے سید علی ششتری۔ اب سید علی ششتری کے آگے سے 2 سلسلے سے اساتید تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سید صدر الدین کاشف دزفولی یہ ان کے استاد تھے، اور ملا قلی جولا یہ ان کے استاد تھے، یعنی 2 طریقے سے، اور پھر ملا قلی جولا اور سید صدر الدین کاشف دزفولی سے آگے محمد بید آبادی تک یہ پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں طرق کو ملاحظہ کریں تو دونوں طرق سے سید عبدالکریم کشمیری کا تعلق ایک ایسے سلسلہ عرفا سے ہے کہ جو جا کر محمد بید آبادی تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں شیخ مرتضیٰ تعلقانی کے
واقعات حالات بیان کیے۔ یوں تو ہم سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں، لیکن ہم نے وہاں عرض کیا تھا اپنی آخری گفتگو میں کہ جہاں کہیں بھی مرحوم علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کا ذکر آئے گا وہاں قاضی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور دوبارہ قاضی کے حالات زندگی بیان ہوں گے۔ لہٰذا ہم آج آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو آغا سید عبدالکریم رضوی کشمیری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے استاد علی قاضی طباطبائی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے اور کیسے اپنے استاد کو انہوں نے پایا۔ سب سے پہلے کسی نے سوال کیا سید عبدالکریم رضوی کشمیری سے کہ آپ نے 2 گراں قدر اساتید سے استفادہ کیا ہے، یعنی شیخ مرتضیٰ تعلقانی سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے اور سید علی قاضی طباطبائی ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان 2 اساتید میں کون استاد زیادہ خبرہ تھا، زیادہ مہارت رکھتے تھے، زیادہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو سید عبدالکریم رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ تعلقانی ایک نہایت ہی قوی اور نہایت ہی مضبوط انسان تھے، انسان کے باطن کے اندر کیا گزر رہا ہے اس سے آگاہ تھے، واقف تھے، لیکن وہ سید علی قاضی طباطبائی سے قابل قیاس اور قابل مقایسہ نہیں ہے۔ قاضی عرش پر تھے، قاضی کا مقام بہت بلند ہے۔ کیسے سید عبدالکریم رضوی کشمیری آغا قاضی کی خدمت میں پہنچے؟ سید عبدالکریم رضوی خود فرماتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ تعلقانی نے مجھے یہ تاکید کر رکھی تھی کہ تم نے سید علی قاضی طباطبائی سے استفادہ کرنا ہے، اور ان کے محضر میں مجھے انہوں نے بھیجا، شیخ مرتضیٰ تعلقانی نے۔ لہٰذا جب آغا مرتضیٰ کشمیری کی عمر 18 برس تھی اور اس وقت آغا قاضی کی عمر 79 برس تھی، تو اس دور میں آغا سید عبدالکریم رضوی کشمیری زندگی کے ان آخری ایام میں، آخری 5 سالوں میں آغا قاضی کی خدمت میں جاتے ہیں اور 5 سال ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور جب قاضی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر قاضی کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کر قاضی کی قبر سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہر روز وہاں باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ عبدالکریم رضوی کشمیری آغا قاضی کو ان کے انتقال کے بعد اکثر مکاشفے میں مشاہدہ کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ رسمی طور پر، آفیشل طور پر سید عبدالکریم رضوی کشمیری آغا قاضی کے شاگرد نہیں تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ قاضی صرف اپنے حضور مجتہدین کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، لہٰذا اگر کوئی ان کی شاگردی کرنا چاہتا ہے تو اسے کہا کرتے تھے کہ جائیں پہلے مجتہد بنیں، اس کے بعد آئیں، آ کر آپ سیر و سلوک اور علم عرفان اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں، لیکن پہلے اجتہاد کی ترغیب دلاتے تھے۔ استثناء قائل ہوئے عبدالکریم رضوی کشمیری کے لیے، جو ان کی زندگی کے آخری 5 سالوں میں ان کے حضور شرف یاب ہوئے۔ لہٰذا باقاعدہ آفیشل اور رسمی شاگرد نہیں تھے یہ عبدالکریم رضوی کشمیری آغا قاضی کے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر روز عبدالکریم رضوی کشمیری آغا قاضی کے پاس جاتے تو آغا عبدالکریم کے والد انہیں عاق کر دیتے، یعنی والد سے چھپ کر یہ آغا قاضی کے محضر میں جاتے تھے اور جا کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کو آغا قاضی کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک شبہ تھا، اس شبہے کے باعث وہ آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور ان کی محفل میں میرا جانا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں باقاعدہ رسمی طور پر قاضی کے درس میں شریک نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن قاضی سے میرا رابطہ ضرور تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کیا رابطہ تھا، اس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے اس رابطے کی جو نزدیکی ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی علی قاضی طباطبائی اور مرتضیٰ کشمیری کے درمیان اس قدر قریبی اور کلوز رابطہ تھا کہ جب ان کے فرزند سید مہدی قاضی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں عبدالکریم کشمیری کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے والد یاد آ جاتے ہیں، یعنی اس قدر ان کا آپس میں رابطہ، قریبی رابطہ تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ میرے والد اس عبدالکریم رضوی کشمیری پر خاص توجہ اور خاص عنایت رکھا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہ تھی کہ عبد الکریم رضوی کشمیری علم عرفان میں بہت رغبت رکھتے تھے، بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ ظاہر ہے ایک 7 سال کے بچے کو جب آپ ایک سیر و سلوک کی وادی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی توجہ ان مراحل عالیہ اور مدارج عالیہ کی طرف ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر ایک انقلاب برپا ضرور ہوگا۔ تو ان کو بہت رغبت تھی عرفان، سیر و سلوک اور ان مسائل میں، لہٰذا آغا قاضی انہیں اہمیت دیا کرتے تھے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری کے جو دادا ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید حسن کشمیری، جو 7 برس کی عمر میں ہندوستان سے قاعدہ قربرہ معلیٰ تشریف لے آئے اور وہاں اس حوضے کو انہوں نے آباد کیا اور مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچے، آیت اللہ قاضی انہیں بہت احترام کی نظر سے یاد کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، لہٰذا ان کے دادا کے احترام کے باعث وہ عبد الکریم رضوی کشمیری کو ایک خاص احترام اور خاص مقام دیا کرتے تھے۔ تیسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ قاضی ایک شفیق باپ کی حیثیت سے عبد الکریم رضوی کو دیکھا کرتے تھے، جو بالکل ایک جوان طالب علم ہے، اور اگر اس نوجوان طالب علم کے سر پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو یہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا آغا قاضی متعدد مرتبہ عبد الکریم رضوی کشمیری سے یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آپ کے سر کے اندر ایک خاص نور نظر آتا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ یہ بار بار انہیں وہ کہا کرتے تھے۔ مرحوم عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں آغا قاضی کی نماز میں باقاعدہ شریک ہوا کرتا تھا، یعنی رسمی طور پر آفیشل طور پر آغا قاضی کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر میں خود نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں ان کے گھر میں جا کر ان کی اقتداء کیا کرتا تھا، اور متعدد دوسرے علماء اور علی قاضی کے شاگرد وہ بھی اس نماز میں آ کر آغا قاضی کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ جب علی قاضی حرم مولا الموحدین میں تشریف لے جاتے تو وہاں نہایت ہی متواضع ان کا مزاج ہوتا اور نہایت ہی متواضع ہوتے تھے امیر المومنین کے حرم میں۔ ایک جگہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ قاضی تمام ہفتہ گھر میں رہا کرتے تھے، صرف جمعۃ المبارک کے دن امیر المومنین کی زیارت کے لیے شرف یاب ہوتے تھے۔ ظاہراً چونکہ آغا عبد الکریم آخری 5 سالوں میں آغا قاضی کے پاس گئے تھے، ممکن ہے بیماری کے باعث یا ایسے کوئی مسائل کے باعث حرم مولا الموحدین میں کم جاتے ہوں، وگرنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ دوپہر کی نماز کے بعد جب حرم مولا الموحدین میں خلوت ہو جاتی ہے اور گرمی کے باعث کوئی حرم کی طرف نہیں جاتا تھا یا سڑکوں پر نہیں نکلتا تھا، تو ایسے میں آغا قاضی حرم امیر المومنین میں جا کر مولا الموحدین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آغا قاضی ایک مکمل اللہ کے ولی تھے، بے حد وہ آغا کشمیری سے محبت کیا کرتے تھے اور آغا کشمیری بھی ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آغا قاضی کے حضور شرف یاب ہوتا تھا تو میرے تمام ہم و غم جو ہے وہ برطرف ہو جاتا تھا، یعنی میرے چہرے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آغا قاضی کو دیکھنے سے عبد الکریم رضوی جوان کے چہرے میں پریشانیاں اور وجود سے ہم و غم کیوں برطرف ہو جاتا تھا؟ ایک روایت کا ہم سہارا لیتے ہیں جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حواریون سے متعلق۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ قالت الحواریون لعیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریون نے حضرت عیسیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ سوال کیا، یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، اے روح خدا، من نجالسو، ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کس کے ساتھ بیٹھیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں من یذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی تم اس شخص کی زیارت کرو، اس شخص کے ساتھ نشست و برخاست کرو کہ جسے دیکھنے سے تمہارے وجود کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آ جائے، جسے دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جسے دیکھنے سے تمہیں اللہ کے ذکر کی یاد آ جائے، ایسے شخص کے ساتھ تم مجالست اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، یعنی اس کی گفتار سے تمہاری علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو، وہ نطق کرے تو اس کے بولنے سے تمہاری معلومات میں
اضافہ ہو۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف کھینچا چلا جائے، ایسے شخص کی تم جو ہے وہ صحبت میں بیٹھا کرو۔ یقینی بات ہے کہ وہ علماء کرام کہ جن کے چہرے کی زیارت کرنے سے انسان کو خدا کی یاد آ جائے، جن کے چہرے کی زیارت کرنے سے انسان کو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا کی یاد آ جائے، یقینی بات ہے ایسے علماء کی محفل میں انسان کو جانا چاہیے۔ اور اگر کسی کا چہرہ دیکھ کے انسان کو مولا الموحدین کی یاد آ جائے، خدا کی یاد آ جائے، تو یقینی بات ہے اس کے وجود میں اگر کوئی ہم و غم ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف خود بخود برطرف ہو جائے گی۔ لہٰذا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے جلیل القدر استاد اور جلیل القدر عارف تھے کہ ان کے چہرے کی زیارت کرنے سے سید عبد الکریم کشمیری رضوی کے وجود سے ہموم برطرف ہو جایا کرتے تھے، تمام غم برطرف ہو جایا کرتے تھے۔ اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا خاص واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں مرحوم قاضی کے حالات زندگی میں، کہ قاضی ایک مرتبہ اپنے گھر میں مہمانوں کو کھجور پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عبد الکریم کی باری آتی ہے اور انہیں اس کھجور کو دیتے ہیں تو وہ نہیں لیتے۔ آغا قاضی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کھجور کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہا مجھے یہ کھجور پسند نہیں ہے۔ پھر سوال کیا کہ آپ کو کون سی کھجور پسند ہے؟ بتایا مجھے فلاں نسل کی کھجور پسند ہے۔ اچھا، قاضی بازار جاتے ہیں اور اپنی دونوں جیبوں کو وہ کھجور خرید کے جیبوں میں اپنی قبا کی بھر کے لے کر آتے ہیں، اور عبد الکریم رضوی کشمیری کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور انہیں وہ کھجور پیش کرتے ہیں کہ یہ لے لو، آپ کی پسندیدہ کھجور بازار سے خرید کر لایا ہوں۔ یہ ایک الفت اور ایک محبت استاد اور شاگرد کے درمیان اس کا ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل پہلے بھی کیا، ابھی بھی نقل کیا۔ مرحوم قاضی کے گھر میں ہر جمعۃ المبارک میں ان کے گھر مجلس عزا ہوا کرتی تھی۔ پہلے بھی اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں کہ اس مجلس میں متعدد شخصیات آیا کرتی تھی۔ کیسے آتی تھیں اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس میں مرجعیت عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی شریک ہوا کرتے تھے، قاضی کے تمام شاگرد شریک ہوا کرتے تھے، اور عرض کروں کہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے اس مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ قاضی نے یہ بات نقل کی کہ ہمارے جد نے مرجعیت عظمیٰ سید محمد قاظم یزدی کے انتقال کے بعد مستقبل میں جو مراجع بننے ہیں ان کی ایک فہرست جو ہے وہ تیار کی ہے، اور میں نے اس فہرست میں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا نام دیکھا ہے۔ اب جد سے مراد ان کی یقیناً حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس فہرست میں مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کا نام مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا سید ابو الحسن اصفہانی کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے، اور وہ واقعاً اس کے بعد مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوئے اور مرجعیت علی الاطلاق قرار پائے۔ پھر اس کے بعد قاضی کو خداوند متعال پر پختہ یقین تھا، لہٰذا قاضی کے جو زوجات ہیں یعنی 4 انہوں نے شادیاں کی تھیں، 15 ان کے بچے تھے آغا قاضی کے، اور شدید مالی مشکلات ہوا کرتی تھیں آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ قاضی کو ایک طرف سے مشکلات تھیں اور دوسری طرف سے مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نہایت ہی سخی انسان تھے، نہایت ہی سخاوت مند تھے، جو کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا اس کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن قاضی کبھی اپنی زندگی میں مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی سے کسی چیز کا تقاضا کرنے نہیں گئے، اور اس طرح سے مرجعیت عظمیٰ جب بھی کبھی قاضی کی مدد کرنے کا سوچتے تو ان کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی، فراموش کر جاتے کہ میں نے قاضی کو کچھ دینا ہے، اور اس طرف سے قاضی بھی کبھی اپنی زندگی میں نہیں گئے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ وصیت کی کہ کبھی تم نے جو ہے وہ ارباب اقتدار اور کبھی صاحب ثروت افراد کے پاس تم نے پیسے مطالبہ کرنے کے لیے نہیں جانا، خداوند متعال پر پختہ یقین رکھو، توکل رکھو، خداوند متعال آپ کی مشکلات کو غیب سے حل فرمائے گا۔ لہٰذا مرحوم قاضی کے شاگرد آغا حداد اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ آغا قاضی کی برزخی مشکلات اسی دنیا میں تھی، یعنی اسی دنیا میں انہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا
جسے عالم برزخ میں انہوں نے مشاہدہ کرنا تھا۔ لہٰذا یہی دنیا آغا قاضی کے لیے برزخ بنی ہوئی تھی، اور اب انہیں برزخ میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر شدید مشکلات میں تھے، اور یہ مشکلات اس نوعیت کی تھی کہ قاضی کو علماء بہت اذیت کیا کرتے تھے، بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ مرحوم آغا رضوی کشمیری اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ علماء کو جب کوئی مشکل ہوتی تو وہ نظر کیا کرتے کہ اگر ہماری مشکل ہو جائے حل تو ہم قاضی پر لعن کریں گے، 100 دفعہ 1000 دفعہ، جتنی دفعہ کبھی ایک وہ وظیفہ تیار کرنا چاہیں وہ اس طرح کا ایک وظیفہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ علماء اپنے جب قاضی کے گھر کے آگے سے گزرتے تو پتھر جمع کر لیتے اور پھر قاضی کے گھر پہنچ کر پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ تعجب کریں کہ علماء صاحبان امامہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ درس پڑھنے والے لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ قاضی کے گھر میں پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ پھر بعض علماء جب قاضی کے گھر جاتے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ ابوالقاسم خوئی ان کے گھر مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے، آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی شریک ہوا کرتے تھے، آغائے محمد علی بروجردی، آغائے بہجت، یا اس قسم کی شخصیات شریک ہوا کرتے تھے۔ تو آغا عبدالکریم رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ جب یہ علماء آغا قاضی کے گھر جایا کرتے تھے تو اچھی طرح سے گلی کو مشاہدہ کر لیتے تھے کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ نہ رہا ہو، اور مخفی اور پوشیدہ انداز میں وہ قاضی کے گھر تشریف لے کے جائیں۔ یہ ایک ایسا ماحول نجف اشرف میں قاضی کے خلاف تیار کر دیا گیا تھا۔ پھر عبدالکریم رضوی کشمیری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے جد بزرگوار سید محمد قاظم یزدی کے مدرسے میں موجود تھا کہ وہاں ایک اہل علم مجھے سنانے کے لیے بلند آواز میں کہتا ہے کہ یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو صوفیوں کے پاس جاتے ہیں، میں اس صوفی کا پیٹ جو ہے نا وہ چاقو سے پھاڑ دوں گا، اور اس کا اشارہ آغا قاضی کی طرف تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں اس کی طرف تو میں اس کا پیٹ جو ہے وہ چاقو سے پھاڑ دوں گا۔ یا جب کبھی آغا کشمیری جاتے آغا قاضی کے پاس اور فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قاضی کی خدمت میں جا رہا تھا تو مجھے کسی نجف اشرف کے عالم نے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ تم بھی، یعنی اشارے سے کہا کہ تم بھی ادھر جاتے ہو، اور پھر بعد میں مجھے کہا کہ یہ شخص تمہیں مجتہد نہیں بننے دے گا، جیسے علی محمد بروجردی کو اس نے اجتہاد سے روک دیا ہے۔ اور علی محمد بروجردی کے حالات زندگی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ انہیں مرجعیت عظمیٰ کا مقام ملا اور انہوں نے ٹھوکر مار دی کہ نہیں، میں اس مقام کے لیے نہیں ہوں۔ لہٰذا عرض کر چکا کہ اگر وہ قم المقدسہ میں رہتے یا نجف اشرف عراق میں رہتے تو وہ یقیناً مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچتے، کیونکہ وہ علمی مقام میں مرجعیت عظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی سے کم نہیں تھے۔ یہ اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ بہجت آغا قاضی کے پاس جایا کرتے تھے تو کسی نے آغا بہجت کے والد بزرگوار کو خط لکھا کہ آپ کا بیٹا صوفیوں کے پاس جاتا ہے اور اب اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا آغا بہجت کے فرزند نے انہیں سختی سے آغا قاضی کے پاس جانے سے منع کیا، اور شاید یہ کلمات بھی کہیں پائے جاتے ہوں کہ اگر تم ان کے پاس گئے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا یا آپ کو آگ کر دوں گا، یا ایسی کوئی بات ممکن ہو، میں نے نہیں دیکھی، لیکن سختی سے آغا بہجت کو منع کیا کہ آغا قاضی کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو آغا نے کہا کہ آپ اپنے مرجع تقلید سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مرجع تقلید نے کہا کہ والد کی اطاعت کرنا لازم ہے، لہٰذا آغا قاضی کے درس میں جانا ترک کر دیا آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی ایک اس قسم کا ماحول تھا آغا قاضی کے پاس جانے کے حوالے سے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے سخت ترین ماحول میں قاضی نے کیسے زندگی گزاری، کیسے طلاب کی تربیت کی، کیسے انہیں مدارج عالیہ طے کروائے، اور قاضی پھر کیسے رازداری برتا کرتے تھے شاگردوں کی نسبت۔ نقل کرتے ہیں عبدالکریم رضوی کشمیری کے ایک مرتبہ کچھ افراد قاضی کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور ظاہراً ان کے جو من پسند جواب ہیں وہ آغا قاضی نے انہیں نہیں دیے، تو اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے اور دوبارہ کبھی وہ آغا قاضی کی خدمت میں شرفیاب نہیں ہوئے۔ پھر آغا علامہ محمد حسین طباطبائی کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جو آج تک میں نے آپ کو نہیں بتائی ہیں۔
جب میں نے آپ کو نہیں بتائیں جو میرے شاگرد ہو، میرے پاس آتے ہو، میری خدمت میں نشست و برخاست کرتے ہو، تو میں انہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یعنی رازداری کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پھر مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم ضمیر حاصل تھا، یعنی فرد کو دیکھ کر اس کے تمام جو وجود میں ہونے والی جو فکری سرگرمیاں ہیں اس سے باخبر ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، کل کیا سوچ رہا تھا، آئندہ کیا سوچے گا، یا اس کا کیا جو ہے وہ عمل ہے، یہ تمام چیزیں مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی، ان کے حالات زندگی بھی تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ آملی جو ہیں وہ آغا قاضی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ضمیر ہے، آپ نے یہ علم ضمیر کیسے حاصل کیا ہے، اور کیا آپ یہ علم ضمیر ہمیں بھی تعلیم دیں گے؟ یہ 3 سوال وہ آغا قاضی سے کرتے ہیں۔ آغا قاضی انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ یہ علم ضمیر میں نے بین طلوعین وادی السلام جا کر حاصل کیا ہے، یعنی یہ وادی السلام جانے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی الہی طباطبائی وہ وادی السلام میں جانے کی پابندی سے کیا کرتے تھے، اور آیت اللہ علی محمد بروجردی وہ بھی طلوعین کے درمیان وادی السلام میں پابندی سے جایا کرتے تھے، اور عبدالرضوی کشمیری یہ بھی وادی السلام میں پابندی سے جایا کرتے تھے۔ یعنی وادی السلام میں جانے کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ آغا قاضی کے شاگردوں کو قاضی سے ہی ملا تھا، اور مرحوم قاضی فرمایا کرتے تھے کہ روایت میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ارواح مؤمنین سنتی ہیں، دیکھتی ہیں اور خبر بھی دیتی ہیں۔ یعنی اگر آپ بین طلوعین وادی السلام میں جائیں اور ارواح مؤمنین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی بات سنیں گی بھی صحیح، آپ کو مشاہدہ بھی کریں گی، اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گی۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ علم ضمیر وادی السلام سے حاصل کیا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی میں ان کی نظر میں آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو جو انہوں نے مشاہدہ کیا، اس موضوع پر آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔